بسم اللہ الرحمن الرحیم. The parrot who wouldn't talk. وہ طوطا جو بولنے پر تیار نہیں تھا. Do you have a pet? کیا آپ ایک پالتو جانور رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے؟ At some point of time. کبھی نہ کبھی. کسی نہ کسی وقت. At some point of time. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کبھی نہ کبھی. اس مفہوم میں اس کو بھی آپ اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں. At some point of time. کبھی نہ کبھی. We have all had a pet or wanted one. ہم سب کے پاس کوئی پیٹ تھا یعنی کوئی پالتو جانور تھا. چڑیا ہو، کتا ہو، بلی ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو یا کوئی اور سا جانور ہو، اگر آپ اس کو پالتو جانور کے طور پر پال لیتے ہیں تو اس کو پیٹ بولتے ہیں انگلش میں. Having a pet is not just fun. کوئی پالتو جانور رکھنا یہ صرف مزہ ہی نہیں ہے، یہ مطلب یہ فن نہیں ہے، بلکہ صرف یہ مزے کی بات نہیں بلکہ اور بھی بڑھ کر چیز ہے. A pet needs proper care and attention. ایک پالتو جانور کو معقول یا صحیح دیکھ بھال کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. If it has to be trained, there is a way of doing it. اگر اس کو ٹرین کیا جانا ہے تو ایسا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. If it has to be trained, اگر اس پالتو جانور کو ٹرین کیا جانا ہے، یہ have to, has to, had to، یہ will have to وہ جو پڑھا ہے وہی ہے لیکن اسی کا پیسو ہے. If it has to be trained، اگر اس کو ٹرین کیا جانا ہے، there is a way of doing it، تو ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. In this story، اس کہانی میں which is written in the first person، جو کہ first person میں لکھی گئی ہے. first person میں لکھی گئی ہے یعنی کہ متکلم میں لکھی گئی ہے، یعنی اس میں کہانی بیان کرنے والا اپنے آپ کو متکلم کے طور پر، نیریٹر جو ہے وہ خود متکلم ہے اور وہ خود اپنے آپ کو آئی کے ذریعے سے بیان کرتا ہے. لیکن وہ شروع ہوتا ہے تقریباً آدھے اسٹوری کے بعد سے. آدھی اسٹوری تک تو وہ بیک گراؤنڈ اور وہ سب باتیں ہیں، پھر اس کے بعد آدھی اسٹوری کے بعد جو رسکن بانڈ ہیں وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں آگے. The author's aunt decides to keep a parrot as a pet. مصنف کی یعنی اوتھر کی، رائٹر کی جو چاچی ہیں یا خالہ ہیں، چاچی بھی بول سکتے ہیں آنٹ کو اور خالہ بھی بول سکتے ہیں یا آنٹی بول لیں، decides to keep a parrot as a pet، وہ ایک طوطے کو بطور پالتو جانور کے رکھنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں. she also decides to teach it how to talk، وہ ان کو کس طرح بات کرنی ہے یہ سکھانے کا بھی فیصلہ کر لیتی ہیں. How successful is she in her efforts، وہ اپنی کامیابیوں میں کتنا کامیاب ہیں. Read this humorous or funny story by the well-known author Ruskin Bond to find out. پڑھیے اس مزاحیہ کہانی کو، ہیومرس کے معنی فنی، پڑھیے اس مزاحیہ کہانی کو مشہور مصنف رسکن بانڈ کے ذریعے جو کہ لکھی گئی ہے، یا آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ رسکن بانڈ کے ذریعے سے لکھی گئی اس مزاحیہ کہانی کو پڑھیے پتہ لگانے کے لیے. آبجیکٹیوز، مقاصد، آپ یہ سٹوری پڑھ کر یہ چیزیں کرنے پر قادر ہو جائیں گے. چلیے آئیے 27.1. Let us read the text. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. تمہارے اندر کوئی حسن نہیں ہے، نہ تو تم بات کر سکتے ہو، نہ تو تم گا سکتے ہو اور نہ ہی تم ڈانس کر سکتے ہو. یہ وہ الفاظ تھے جو الفاظ آنٹ روبی بار بار اس طوطے کو چڑھانے کے لیے اور تانا دینے کے لیے اور طنز کسنے کے لیے کہا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet. parakeet وہی طوطوں کی نسل میں سے ہوتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آنٹ روبی اس بدقسمت پراکیت کو ٹونٹ کیا کرتی تھی، یعنی طنز کیا کرتی تھی، اس کو لان تان کیا کرتی تھی. Who glared morosely at everyone، جو کہ ہر شخص پر یا ہر کسی کو اداس انداز میں، روکھے انداز میں تکتا رہتا تھا. فرام ہز ornamental cage، اپنے اس زیبائشی پنجرے سے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں خوبصورت سا وہ پنجرا جو بنا کر جس کے اندر اس کو قید کر دیا گیا تھا اس کے اندر سے. اور وہ پنجرا کہاں پر تھا؟ ایٹ ون اینڈ آف دا لانگ ویرانڈا آف گرانیز بنگلو ان نارتھ انڈیا،
نارتھ انڈیا میں واقع گرانی کے بنگلو کے ایک لمبے سے برآمدے کے ایک سرے پر یا کونے پر جو ہے وہ پنجرا رکھا ہوا تھا. اپنے اس پنجرے میں سے وہ ہر کسی کو اس اکھڑ انداز سے یا اس روکھے انداز سے اور غمگین انداز سے ہر کسی کو تکتا رہتا تھا. In those distant days, almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or lovebird, as some of the smaller ones were called. ان قدیم دنوں میں ان دوز ڈیز ان دوز ڈسٹنٹ ڈیز ان پرانے دنوں میں قدیم دنوں میں ڈسٹنٹ بولتے ہیں بعید کو ٹھیک ہے بعید کو بولتے ہیں جیسے ڈسٹنٹ پاسٹ بولتے ہیں ماضی بعید کو ڈسٹنٹ پاسٹ یا ریموٹ پاسٹ بولتے ہیں کس کو ماضی بعید کو تو ان دوز ڈسٹنٹ ڈیز ان قدیم ایام میں ان پرانے دنوں میں آلموسٹ ایوری ون تقریباً ہر شخص انڈین اور یوروپین چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ یوروپین ہو کیپٹ اے پیٹ پیرٹ اور پراکیت وہ ایک پالتو طوطا یا پراکیت کو رکھا کرتا تھا ٹھیک ہے اور لو برڈ یا وہ کوئی بھی چڑیا رکھا کرتا تھا لو برڈ یا انورٹڈ کوما میں ہے کوئی بھی وہ چڑیا رکھا کرتا تھا ایز سم آف دا اسمالر ونس ور کولڈ جو کہ چھوٹی والی جو چڑیاں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے لو برڈ جو ہے جو چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا تھا سم ٹائمز دیز برڈس بیکیم گریٹ ٹاکرز کبھی کبھی یہ چڑیاں بہت اچھا بولنے والی ثابت ہوتی تھیں بہت اچھا بولنے والی بن جاتی تھیں اور رادر میمکس یہاں تک کہ وہ نقال بن جایا کرتی تھی کیا بن جاتی تھی نقال بن جایا کرتی تھی اینڈ وڈ لرن ٹو ریسائٹ انٹائر منتراز ریلیجس چینٹس اور ایڈمونیشنز ٹو دا چلڈرن آف دا ہاؤس سچ ایز پڑھو بیٹا پڑھو اسٹڈی چائلڈ اسٹڈی اور فار دا بینیفٹ آف بوائز لائک می ڈونٹ بی گریڈی ڈونٹ بی گریڈی اچھا جی یا کبھی کبھی وہ یا بلکہ وہ نقال بن جایا کرتی تھی اینڈ وڈ لرن ٹو ریسائٹ انٹائر منتراز اور وہ پورے منتر کی تلاوت کرنا سیکھ جایا کرتی تھی پورے منتر کو پڑھنا سیکھ جایا کرتی تھی منتر کیا ہوتا ہے اس کو بریکٹ میں سمجھایا ریلیجس چینٹس یعنی کہ مذہبی مذہبی کیا کہتے ہیں پڑھی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے مذہبی قرات یا پڑھی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں گنگنانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اور ایڈمونیشنز ٹو دا چلڈرن آف دا ہاؤس یا گھر کے بچوں کو پڑھنے والی جو ڈانٹ ہوتی ہے ان کو سیکھ جایا کرتے تھے مثال کے طور سچ ایز جیسا کہ پڑھو بیٹا پڑھو اگر گھر میں کوئی کسی کو یہ بولتا تھا پڑھو بیٹا پڑھو پڑھو بیٹا پڑھو اور یہ بار بار بولتا تھا تو یہ جو گھر میں اس طریقے کے پرندے ہوتے تھے وہ سیکھ جایا کرتے تھے اور وہ بھی بولنے لگتے تھے پڑھو بیٹا پڑھو وہ بھی اس طریقے سے بولا کرتے تھے ٹھیک ہے پڑھو بیٹا پڑھو کا مطلب اسٹڈی چائلڈ اسٹڈی اور فار دا بینیفٹ آف بوائز لائک می یا میرے جیسے لڑکوں کے فائدے کے لیے اس طریقے کے جملے بھی وہ سیکھ جایا کرتی تھی کس طریقے کے جملے ڈونٹ بی گریڈی ڈونٹ بی گریڈی یعنی لالچی مت بنو لالچی مت بنو دیز ایکسپریشنز ور آف کورس پکڈ بائی دا پیرٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ایکسپریشنز لامحالہ طوطوں کے ذریعے سے یا طوطے کے ذریعے سے ایک وقت میں ایک طویل وقت میں سیکھے جاتے تھے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی بار بولنے میں سیکھ جاتے تھے بلکہ ایک وقت تک وہ اس کو سنتے رہتے تھے اور پھر وہ اس کو کاپی کرنے لگ جاتے تھے یہ ایکسپریشنز یقیناً طوطے کے ذریعے سے ایک وقت میں سیکھ لیے جاتے تھے یا ان کے ذریعے سے یہ پک کر لیے جاتے تھے کہ مطلب یہ کہ وہ سیکھ جایا کرتے تھے آفٹر مینی ریپیٹیشنز بہت ساری کیا کہتے ہیں ریپیٹیشنز کے بعد ریپیٹیشن بولتے ہیں تکرار کو بہت سارے تکرار کے بعد اور بہت ساری بات اس کو دہرانے کے بعد وہ اس طریقے تعبیرات کو وہ سیکھ جایا کرتے تھے بائی سم ممبر آف دا ہاؤس ہولڈ گھر کے افراد کے کسی ممبر کے ذریعے سے یعنی گھر کے افراد گھر کا کوئی فرد بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کرتا رہتا تھا تو وہ اس کو پک کر لیا کرتے تھے وہ اس کو لے لیا کرتے تھے منتخب کر لیا کرتے تھے who had taken on the task of teaching the bird to talk گھر کے کسی ایسے فرد کے ذریعے سے جس نے اس چڑیا کو یا پرندے کو سکھانے کی ذمہ داری کا فریضہ لے لیا ہوتا تھا اپنے ذمے who had taken on the task جس نے
ذمہ داری لے لی ہوتی تھی. ٹو ٹیک آن سم تھنگ یا ٹو ٹیک آن اے ریسپانسبلٹی, کوئی ذمہ داری لے لینا. ٹھیک ہے, ٹو ٹیک آن دا ٹاسک آف ڈوئنگ سم تھنگ, کسی کام کو کرنے کا فریضہ یا کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لے لینا اپنے ہاتھ میں. تو گھر میں ہوتا تھا, جب گھر میں آتا تھا کوئی تو کسی نہ کسی کو اس جانور سے انسیت ہو جاتی تھی اور مستقل اس سے بات کرتا رہتا تھا, مستقل اس سے جو ہے کچھ سکھاتا رہتا تھا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ اگر پالتو جانور ہو تو اس کو اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے. تو وہ جو بات چیت کرتا ہے اور وہ جو باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے, اس بات کو جو چڑیا ہوتی تھی وہ کیا کر لیتی تھی, جو برڈز ہوتے ہیں, پیرٹ ہوتے ہیں, پراکیت ہوتے ہیں, یہ اس کو پک کر لیا کرتے تھے. بٹ آور پیرٹ ریفیوز ٹو ٹاک, لیکن ہمارا والا جو طوطا تھا اس نے بولنے سے انکار کر دیا. وہ بولنے کو تیار نہیں تھا بھیا, کچھ بھی اس کو بول لو وہ بولنے کو تیار نہیں تھا. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher. He had been bought, اس طوطے کو خریدا گیا تھا آنٹ روبی کے ذریعے سے, ایک چڑیا پکڑنے والے شخص کے ذریعے. ہی کے ذریعے سے اس کو یہاں پر جو ہے طوطے کی طرف جو ہے ریفر کیا گیا ہے. who had visited all the houses on our road, وہ چڑیا پکڑنے والا, وہ صیاد جو کہ وزٹ کیا کرتا تھا تمام گھروں کو ہمارے روڈ پر, ہمارے اس روڈ پر واقع تمام گھر میں وہ جایا کرتا تھا. سیلنگ کیجڈ برڈز, وہ قید میں بند پرندے بیچتے ہوئے. رینجنگ فرام کلرفل budgerigars to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. اچھا جی, وہ گھر اس روڈ پر واقع تمام گھروں میں چڑیا قید میں بند پرندے بیچتے ہوئے جایا کرتا تھا. رینجنگ فرام کلرفل برجریز ٹو چرپی لٹل منیاز, اور اس کے پاس ہر رینج کی رنگ برنگی بجریگر سے لے کر چہچہانے والی چھوٹی منیا, اور یہاں تک کہ عام طور پر پائے جانے والی جو گوریا ہوتی ہے, اسپیرو, جس کو کہ پینٹ کا ایک ہاتھ مار کر, پینٹ میں ڈبو کر یا پینٹ ہلکا پھلکا لگا کر جو ہے لگا دیا گیا ہوتا تھا. اینڈ پاسڈ آف, اور جس کو بڑھا دیا جاتا تھا یا آگے بیچ دیا جاتا تھا, ایز سم ایگزوٹک اسپیسیز, کسی ودیسی نسل کے طور پر. ٹھیک ہے, وہ جو چڑیا بیچنے آیا کرتا تھا اس کے پاس ہر رینج کی چڑیا ہوتی تھی, رنگ برنگی بجریگر بھی ہوتی تھی, اور چہچہانے والی چھوٹی چھوٹی منیا بھی ہوتی تھی, اور یہاں تک کہ عام چڑیاں بھی اس کے پاس ہوتی تھی. لیکن عام چڑیاں کو کیا کرتے تھے وہ بیچنے والے, اس پہ ہلکا پھلکا پینٹ لگا دیتے تھے, کوئی رنگین ونگین سا, اور یہ کہہ کر کہ یہ بھائی یہاں کی نسل نہیں ہے بلکہ یہ باہر کی نسل ہے, باہر سے منگوائی گئی ہے, یہ آپ کے لیے خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑیوں سے منگوائی گئی ہے یہ والی چڑیا, اور یہ کہہ کر اس کو مہنگی قیمتوں میں بیچ دیا کرتے تھے. لیکن ہوتی تھی وہ وہی گوریا جو یہاں پر ہوتی تھی پہلے. اب تو گوریا بھی نہیں ہوتی, وہ گوریا ہوتی تھی پہلے اسپیرو, چھوٹی چھوٹی سی چڑیا ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں, اب وہ کھلی جگہوں میں ہوتی ہیں عام طور پہ. اب چونکہ آبادیاں اتنی گھنی ہو گئی ہیں تو اچھا اچھا, پہلے تو وہ بھی بہت نظر آتی تھی, وہ کیا کہتے ہیں کالی کالی سی چڑیا ہوتی تھی, اورنج سی ان کی چونچ ہوا کرتی تھی, مینا وینا بولا کرتے تھے. اب تو وہ بھی نظر نہیں آتی, بہت کم ہی نظر آتی ہیں یہاں پر. بس اب تو کبوتر ہی لے دے کے نظر آتے ہیں ہمارے پاس. برڈ کے نام پر ایک تو کبوتر رہ گیا اور ایک کوا رہ گیا ہے اب. ٹھیک ہے, پیرٹ ویرٹ نہیں, پیرٹ ویرٹ وہاں پہ جو پارک وارک ہیں وہاں پر تو نظر آ جائے گا, مور بھی نظر آ جاتا ہے اس طرح. البتہ عام جگہوں پر دو ہی چڑیاں ہیں یہاں پر برڈ کے نام پر. ایک ہے کون سی, کبوتر, اور دوسرا ہے کوا. یہ البتہ جو ہے جمے ہوئے ہیں, ٹکے ہوئے ہیں ابھی تک. جی, اوکھلا برڈ سینکچری نہیں گیا نہیں ہوں. جی جی, اوفو, بتائیے. چلیے اچھا جی,
आगे देखिए, neither granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as pets. ना ही दादी माँ और ना ही दादा अब्बा वर्कीन शौकीन थे, ना तो उनका मिजाज था ना उनका मिजाज था ऑन कीपिंग केज्ड बर्ड्स एज पेट्स, कैद में बंद चिड़ियाओं को बतौर पालतू जानवर रखने के। ना तो ये कायल थे ना वो कायल थे, ना तो ये शौकीन थे ना वो शौकीन थे। बट आंट रूबी थ्रेटन्ड टू थ्रो अ टेंट्रम, लेकिन आंट रूबी ने अपने नखरे दिखाए और धमकी दी, अपने क्या कहते हैं, अपने नखरे की धमकी दी, या क्या कहते हैं, अपने बदमिजाजी के दौरे से उनको धमकाया। क्या धमकाया? इफ शी डिड नॉट गेट हर वे एंड आंट रूबीज tantrum were dreadful to behold. But Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way. अच्छा जी, लेकिन आंट रूबी ने अपने नखरे या अपने बदमिजाजी के दौरा क्या कहते हैं जाहिर करने की धमकी दी अगर उनको उनके तरीके से उनका जो रास्ता है वो नहीं मिला तो। उनको उनका रास्ता नहीं मिला, यानी उनको जो उनकी डिमांड है या उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं की गई तो। एंड आंट रूबीज टैंट्रम्स वर ड्रेडफुल टू बिहोल्ड, और आंट रूबी के नखरे वो देखने में बड़े खौफनाक होते थे, या उनका जब पागलपन का दौरा पड़ता था तो वो बड़ा ही खौफनाक होता था देखना। एनीवे, बार कैफ, शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द पैरट एंड टीचिंग इट टू टॉक। उन्होंने तोते को रखने पर और उसको बोलना सिखाने पर इसरार किया। बट द बर्ड टुक ऑन एन इंस्टेंट डिसलाइक टू माई आंट, लेकिन चिड़िए को फौरन मेरी आंट से नफरत हो गई। एंड रेजिस्टेड ऑल हर ब्लैंडिशमेंट्स, और उनकी तमाम क्या कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातों, या क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी को, या खुश करने वाले जो जो भी अल्फाज वो बोलती थी, चिकनी चुपड़ी बातें बोल सकते हैं आप उसको। और उनकी तमाम चिकनी चुपड़ी बातों को वो कि वो मुजाहमत क्या करता था, का वो दिफा क्या कर को कि वो मुदाफात क्या करता था, क्या वो मुजाहमत क्या करता था, यानी जो बात वो बोलती थी उसके खिलाफ वो करने की कोशिश क्या करता था। किस किस आंट रूबी वुडकू, आंट रूबी बोलती किस किस, ये इस तरीके से वो आंट रूबी जो है मतलब परिंदे की शक्ल में कू कू बोलते हैं परिंदे के बोलने को ना, जैसे परिंदे चहचहाते हैं या बोलते हैं, तो आंट रूबी इस तरह से बोलती किस किस, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज, अपने चेहरे को पिंजरे की सलाख के करीब रखकर, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। बट द पैरट, लेकिन तोता जो है जो कुछ भी वो बोलती थी उसका उल्टा करता था। बट द पैरट वुड बैक अवे, लेकिन तोता जो है फौरन पीछे हट जाता था। Its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Robbie. और उसकी छोटी छोटी मोती जैसी आंखें और छोटी हो जाती थी गुस्से से आंट रूबी के जरिए किस किए जाने के इम्कान पर। एंड ऑन वन ओकेजन, और एक मौके पर, इट लंज्ड फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग, वो आगे बगैर किसी वार्निंग के झपट पड़ा। एंड नॉक्ड माय आंट्स स्पेक्टेकल्स ऑफ हर नोज, और उसने मेरी आंटी के चश्मों को उनकी उसकी नाक से आ, वार करके गिरा दिया। ठीक है जी। अच्छा जी। आफ्टर दैट, उसके बाद, आंट रूबी गेव अप हर इंडियरमेंट्स, उसने अपने जो मोहब्बत के या उसको अजीज रखने की जो इरादे थे उसको तर्क कर दिया। एंड बिकेम क्वाइट हॉस्टाइल टुवर्ड्स द पुअर बर्ड, और उस बेचारी चिड़िया की तरफ काफी दुश्मनी भरा अंदाज इख्तियार कर लिया। एंड बिकेम क्वाइट हॉस्टाइल, और काफी दुश्मन बन गई बेचारी चिड़िया की मेकिंग फेसेस एट इट, हमेशा उसकी तरफ चेहरे बनाने लगी या बनाते हुए। एंड कॉलिंग आउट, और ये चिल्लाकर बोलते हुए, क्या, कांट टॉक कांट सिंग कांट डांस एंड अदर नेस्टी कमेंट्स, ना तो बात कर सकता है, बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता, डांस नहीं कर सकता, एंड अदर नास्टी कमेंट्स, और इस तरीके के दूसरे
नापसंदीदा तबसरे भी वो उस चिड़िया पर बेचारी पर वो करती तोते पर वो करती रहा करती थी। अच्छा जी, यहां से दूसरा पार्ट शुरू होता है जहां से रस्किन बॉन्ड जो है अपने आप को जिक्र करना शुरू करेंगे। इट फेल अपॉन मी द 10 years old, जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आई, मैं जो कि 10 साल का हूं, 10 साल का था, टू फीड द पैरट, उस तोते को खिलाने की। एंड इट सीम्ड क्वाइट हैप्पी टू रिसीव ग्रीन चिलीज, और ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश है हरी मिर्च पाकर, हरी मिर्च हासिल करके, एंड राइप टोमेटोज, और पके हुए टमाटर हासिल करके, फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथों से। दीज डेलिकेसीज बीइंग सप्लीमेंटेड बाय स्लाइसेस ऑफ मैंगो, और ये जो पसंदीदा खुराक थी और ये जो पुरतकल्लुफ खाने थे उसके, इस पर इजाफा, इस सोने पर सुहागा जो था वो मैंगो के काश से हो रहा था। ठीक है, मैंगो यानी मैंगो के स्लाइसेस भी उनको दिए जा रही थी और सो जा रहे थे। फोर, क्योंकि इट वॉज देन द मैंगो सीजन, क्योंकि उस वक्त वो मैंगो का सीजन था। दिस ऑल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम अ कपल ऑफ मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट। ये ये काम यानी कि उसको आम खिलाना और खाना खिलाना, ये मुझको भी मौका दे देता था एक दो आम खा लेने का, while फीडिंग द पैरट, तोते को खिलाते हुए, खिलाने के दौरान। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, while everyone was indoors enjoying a siesta, जबकि हर शख्स घर के अंदर कैलूले को एंजॉय कर रहा था, यानी कि दोपहर की जो नींद होती है हल्की फुल्की, दोपहर में सो खा पी कर सो जाते हैं हल्का फुल्का, हर शख्स जो है वो नींद एंजॉय कर रहा था। आई गेव द पैरट इट्स लंच, मैंने पैरट को यानी तोते को उसका लंच दिया। एंड डेलिबरेटली लेफ्ट द केज डोर ओपन, और जानबूझकर परिंदे के पिंजरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया। सेकंड्स लेटर, कुछ ही सेकंड्स के बाद, द बर्ड वॉज विंगिंग इट्स वे टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो, और टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, जो चिड़िया थी वो अपने परों को फड़फड़ाते हुए बाग आम के बागीचे की आजादी की तरफ चल पड़ी, उड़ पड़ी। एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम टू वेरेंडा एंड रिमार्क्ड, ठीक उसी वक्त ग्रैंडफादर भी बरामदे में आए, एंड रिमार्क्ड, और तबसरा किया और बोले, आई सी योर आंट स्पिरिट हैज एस्केप्ड, मुझे लग रहा है या मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी आंटी का तोता जो है वो निकल भागा है। द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सेड विद अ शरग, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा कि दरवाजा काफी ढीला था, यानी कि मेरे ख्याल से दरवाजा यानी पिंजरे का दरवाजा जो है वो काफी ढीला था, शायद इसलिए जो है वो निकल गया। वेल आई डोंट सपोज विल सी इट अगेन, खैर मुझे नहीं लगता कि हम उसको दोबारा देखेंगे। आंट रूबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट, आंट रूबी पहले पहले तो अपसेट हुई। एंड थ्रेटन टू बाय अनदर बर्ड, और दूसरी चिड़िया खरीदने की धमकी दी। वी पुट हर ऑफ बाय प्रोमिसिंग टू बाय हर अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश, और हमने उनको टाला एक क्या कहते हैं, गोल्ड फिश के एक प्याला, गोल्ड फिश का प्याला खरीदने का वादा करके। बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड, लेकिन उसने एहतजाजन कहा, उन्होंने एहतजाजन कहा कि गोल्ड फिश तो बात नहीं कर सकती। वेल नाइदर डिड योर बर्ड, सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने इस पर जवाब दिया कि तुम्हारी चिड़िया भी तो बात नहीं करती थी, ना ही तुम्हारी चिड़िया बात करती थी। नाइदर डिड योर बर्ड, ना ही तुम्हारी चिड़िया बात करती थी। सो विल गेट यू अ ग्रामोफोन, ऐसा है लिहाजा कि हम आपको एक ग्रामोफोन ला देंगे। यू कैन लिसन टू क्लारा क्लक ऑल डे, और तुम क्लारा क्लक के गाने पूरे दिन सुनते रहना। दे से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, सुना है, दे से लोग कहते हैं, वो कहते हैं या लोग कहते हैं या सुना है कि वो कोयल की तरह गाती है, कि वो कोयल की तरह गाती है। नाइटिंगेल कोयल को बोलते हैं, वो कोयल की तरह गाती है, कोयल को ही बोलते हैं। हाँ, बुलबुल बोलते हैं। बुलबुल का गाना अच्छा होता है कि कोयल का गाना अच्छा होता है? बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली। जी, दे से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, लोग कहते हैं कि वो बुलबुल की तरह
وہ بلبل کی طرح گاتی ہے. I thought we'd never see that parrot again. مجھے لگا کہ ہم اس طوطے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. But it probably missed its green chilies. لیکن شاید اس کو ہری مرچیں لیکن شاید وہ ہری مرچوں کو مس کر رہا تھا. Because a few days later, کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد, I found the bird sitting on the veranda railing. میں نے اس چڑیے کو برامدے کی ریلنگ پر بیٹھا ہوا پایا. ریلنگ بولتے ہیں وہ جو لوہے کی وہ لگا دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, برامدے وغیرہ پر, زینے وغیرہ پر, اس کو ریلنگ بولتے ہیں. اس پر میں نے بیٹھا ہوا پایا. لوکنگ ایکسپیکٹنٹلی ایٹ می, میری طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے, ود اٹس ہیڈ کوکڈ ٹو ون سائڈ, اپنے سر کو ایک طرف اٹھا کر. unselfishly I gave the parrot half of my mango. بے غرضی سے میں نے اس طوطے کو اپنا آدھا مینگو دے دیا. While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from the room and with a cry of surprise called out, "Look, it's my parrot, come back. He must have missed me." جبکہ جس دوران کے طوطا انجوائے کر رہا تھا مینگو کو, آنٹ روبی دوسرے کمرے سے نمودار ہوئیں. اینڈ ود اے کرائی آف سرپرائز, اور حیرانی کی ایک چلاہٹ کے ساتھ, کولڈ آؤٹ, وہ بولی, چلا کر بولی, دیکھو یہ رہا میرا طوطا, واپس آ گیا. ہی مسٹ ہیو مسڈ می, ضرور اس نے مجھ کو مس کیا ہوگا, میرے طوطے نے مجھے مس کیا ہوگا. ود اے لاؤڈ اسکواک the parrot flew out of her reach. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. And perching on the nearest rose bush, glared her and shrieked in my aunt's familiar tones, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." یہ چلایا اس نے, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." اچھا جی. With a loud squawk, زور کی کینکیں کی آواز کے ساتھ, اسکویک ویسے بولتے ہیں بطخ وغیرہ کی کینکیں کی آواز کو, زور کی کینکیں کی آواز کے ساتھ طوطا اس کی پہنچ سے, یعنی ان کی پہنچ سے اڑ کر دور چلا گیا. اینڈ پرچنگ آن دا نیئرسٹ روز بش, اور گلاب کی کلی پر یا گلاب کی ڈالی پر بیٹھتے ہوئے, گلیڈ ایٹ ہر, ان کو گھورنے لگا, ان کو تکنے لگا. اینڈ شریکڈ, اور چلایا, ان مائی آنٹس فیملیئر ٹونز, میری آنٹی کی جانی پہچانی ٹون میں. کیا چلایا؟ جو بات وہ بار بار اس کو کہا کرتی تھی, آنٹ روبی جو بات طوطے کو بار بار کہا کرتی تھی, وہی بات اس بار آج پہلی بار طوطے نے بولی. کیا؟ یو آر نو بیوٹی, کانٹ ٹاک, کانٹ سنگ, کانٹ ڈانس. تمہارے اندر کوئی حسن نہیں ہے, نہ تو بات کر سکتے ہو, نہ گا سکتے ہو, نہ ڈانس کر سکتے ہو. آنٹ روبی وینٹ روبی ریڈ, آنٹ روبی لال چہرہ, ان کا چہرہ جو ہے وہ لال ہو گیا, روبی ریڈ ہو گئی. روبی لال کو بولتے ہیں کہ لال رنگ کا جو ہے ایک پتھر ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں روبی. تو آنٹ روبی جو ہے لال ہو گئی. اینڈ ڈیشڈ ان ڈورس, اور دوڑ کر اندر چلی گئی. بٹ دیٹ وازنٹ دا اینڈ آف دا افیئر, لیکن یہ معاملے کا اختتام نہیں تھا, مسئلے کا خاتمہ یہیں پر نہیں ہوا. دا پیرٹ بیکیم اے فریکوینٹ وزٹر ٹو دا گارڈن اینڈ ورینڈا. طوطا اس باغیچے کا اور اس برآمدے کا فریکوینٹ وزٹر بن گیا, یعنی یہ کہ وہاں پر بار بار گھومنے آنے لگا. اینڈ وین ایور اٹ سو آنٹ روبی, اور جب کبھی بھی وہ آنٹ روبی کو دیکھتا, اٹ وڈ کال آؤٹ, تو وہ چلا کر بولتا, یو آر نو بیوٹی, یو آر نو بیوٹی, کانٹ ٹاک, کانٹ سنگ, کانٹ ڈانس. دا پیرٹ ہیڈ لرنڈ ٹو ٹاک آفٹر آل. بہرحال طوطے نے بولنا سیکھ لیا تھا. رسکن بانڈ.